مسجد اقصی، بیت المقدس اور موجودہ صورتحال۔ فلسطین سرزمین انبیاء علیہم السلام۔ محترم سامعین و ناظرین، ارض فلسطین وہ مقدس خطہ ہے جسے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام تبلیغ دین کے سلسلے میں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن و مدفن بنایا۔ یہاں وہ مقدس مقامات ہیں جہاں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ادب، احترام اور عقیدت کا مرکز ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیت اللحم میں ولادت باسعادت ہوئی۔ دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے یہودی تصور کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہی واقع ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل علیہم السلام کی جس مسجد میں امامت فرمائی، وہ معروف مسجد اقصی بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس ارض پاک ہے جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ نزول وحی اور خیر و برکت کا عظیم سلسلہ بھی یہی رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسے پاکی ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی سرزمین یعنی فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر وغیرہ کا علاقہ بھی بابرکت ہیں۔ فلسطین اور بلاد شام کی سرزمین میں خیر و برکت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سلیمان کے لیے ہم نے برکت رکھی اور ہمیں ہر چیز اس کے حکم سے حضرت سرزمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں فلسطین بلاد شام کا حصہ تھا۔ اس سرزمین کی خیر و برکت پر دلالت کرتی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو نجات بخشی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سرزمین سے سرزمین شام مراد ہے۔ یہاں کثرت سے انبیاء ہوئے اور تمام جہان میں ان کی دینی برکات پہنچی، اور سرسبز و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، درختوں اور پھلوں کی کثرت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے متفقہ میں۔ فلسطین کا محل وقوع۔ محترم سامعین، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کو بارہا عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 عیسوی میں اس کے بیشتر حصے پر اسرائیل نامی ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1967 عیسوی میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ فلسطین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصے میں جنوب میں مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی مشرق میں بحر روم، شمال لبنان، شمال مشرق میں ملک شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا شمار مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب سے بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کے حدود میں واقع ہے۔ اس کے پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے علاقے مشہور ہیں۔ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے۔ اسی میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہیں۔ مسجد اقصی کی اہمیت۔ محترم سامعین، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ شریف۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 عامن، یعنی 40 سال۔ مسجد اقصی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا جن کی طرف عبادت و زیارت کے غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا 3 مساجد المسجد الحرامی و مسجد الرسول و مسجد الاقصی۔ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کا قصد کر کے سفر مت کرو۔ پہلی میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، دوسری مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ محترم سامعین و ناظرین، مسجد اقصی کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سأل اللہ جل جلالہ حین فرغ من بناء المسجد الا یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاة فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے پیدا ہوتے وقت تھا۔ مسجد اقصی سے احرام باندھنے والے کا ثواب۔ محترم سامعین و ناظرین، مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احل بعمرۃ من بیت المقدس کانت لہ کفارۃ لما قبلها من الذنوب۔ جس نے عمرہ کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھی یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ میں فرق۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے جس کی ڈوریاں یہود کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ایک عرصہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصی کی شبیہ مٹا دی جائے اور انہیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد اقصی کسے کہتے ہیں، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گوگل پر مسجد اقصی لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سنہری رنگ کے گنبد کی تصویر آتی ہے۔ یاد رکھیے یہ مسجد اقصی نہیں بلکہ یہ تو قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک کی تصویر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جبکہ مسجد اقصی کا گنبد سیاہی مائل سرمئی ہے اور وہ حرم قدسی کے جانب کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت عام مساجد کی طرح ہے اور اس کا احاطہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لہذا اپنی نسلوں کو مسجد اقصی سے متعلق صحیح آگاہی ضرور دیں، اس کی اہمیت و فضیلت سے انہیں ضرور روشناس کروائیے۔ مسجد اقصی میں آتش زدگی کا واقعہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مسجد اقصی کے خلاف سازشیں کرنے میں یہود ایک طویل عرصے سے مصروف ہیں۔ جہاں ایک طرف مسجد کے نیچے
سرنگیں کھود کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہیں اس میں بلا وجہ اور غیر ضروری توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی ہی ایک سازش 21 اگست 1969 عیسوی کو اس وقت رچائی گئی جب ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبلہ اول کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کروایا ہوا وہ تاریخی منبر بھی اسی میں نظر آتش ہو گیا۔ یہ منبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد وہاں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور وہ ہر جنگ کے دوران اس منبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تاکہ فتح حاصل ہونے کے بعد اسے مسجد اقصی میں نصب کر سکیں۔ آتش زدگی کے اس المناک واقعہ کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور اسلامی ممالک نے باہم متحد ہو کر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نامی تنظیم قائم کر دی۔ تاہم 1973 عیسوی میں اپنے دوسرے ہی اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال رہی، نیز آج کی تاریخ تک اپنی کانفرنسز میں بے جان قسم کے اعلامیے جاری کرنے کے سوا عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ دنیا بھر میں یہود کی ذلت و رسوائی۔ محترم سامعین و ناظرین، فلسطینی ہمیشہ اپنے وطن میں رہے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے اس خطے پر 1300 سال تک حکومت کی، جبکہ یہودی 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کے باعث نفرت و حقارت کا نشانہ بنتی رہی۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے کبھی نہ کبھی انہیں ضرور نکال باہر کیا ہے۔ یہ لوگ 627 عیسوی میں سرزمین حجاز اور 890 عیسوی میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد 920 عیسوی میں انہوں نے اسپین میں پناہ لی۔ 1110 عیسوی میں اسپین نے انہیں نکال باہر کیا۔ 1290 عیسوی میں انگلینڈ سے نکالے جانے پر فرانس پہنچے، لیکن صرف 16 سال بعد فرانس نے بھی ان کی شر انگیزیوں سے تنگ آ کر 1306 عیسوی میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ وہاں سے بیلجیم پہنچے، جبکہ 1370 عیسوی میں چیکوسلواکیا کا رخ کیا۔ 10 سال بعد وہاں سے بھی بھگائے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ فرانس میں پناہ لی۔ 1394 عیسوی میں فرانس نے انہیں دوبارہ ملک بدر کر دیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ نیدرلینڈ کو اپنا مسکن بنایا۔ 1442 عیسوی میں انہوں نے روسیا کا رخ کیا۔ 1510 عیسوی میں روس نے انہیں اٹلی کی طرف دھکیل دیا۔ 1540 عیسوی میں یہ لوگ جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کا رخ کیا اور بحیثیت ذمی یہاں آ بسے۔ بدلتی دنیا میں انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس و صنعت کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے قدم جمانا شروع کیے، لیکن اپنی سازشوں کے باعث ہمیشہ زیر عتاب رہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس، ویسٹرن رشیا کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے، سرے بازار ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ 70,000 یہود بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 18ویں صدی عیسوی میں کلیسائے انگلستان چرچ آف انگلینڈ نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند کیا اور لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہے۔ اس کے باوجود یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئیں۔ بالآخر ایڈورڈ اول بھی یہود زعما کو نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ الغرض یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ معتوب رہے، لیکن تمام تر عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر
یہاں امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کے بدلے ہمیشہ احسان فراموشی کی بدترین مثالیں قائم کی۔ گریٹر اسرائیل کا قیام۔ محترم سامعین و ناظرین، گریٹر اسرائیل کی صہیونی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہود گزشتہ ایک صدی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا۔ 1170 میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا۔ 1750 میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی۔ 1918 میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے۔ 1922 میں یہ تعداد بڑھ کر 82,000 ہو گئی۔ 1925 میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر یہاں بسائے گئے۔ 1936 تک بیرون ملک سے آنے والے یہودیوں کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آنے والے یہود نے یہودی آبادی کو 6,46,000 تک بڑھا دیا۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آبادی کاری میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی، بھاری رقوم کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدی، اور آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے بسی سے اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حدود اربع دن بدن ہر سمت پھیلتی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ کوئی صدائے احتجاج بلند کرے تو اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت و ناموس کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسکول، کالجز اور ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی سرعام پامالی کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کا پردہ چاک کرنے والے ٹی وی چینلز کے دفاتر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کا علاج و معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز، فرنٹ لائن اسٹاف کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والوں کے ساتھ مار پیٹ اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پانی اور بجلی کے کنکشن منقطع کر کے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ شہیدوں کی تدفین کرنے والوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ دینی مقدسات اور عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ 2 سال قبل رمضان المبارک میں مسجد اقصی پر اسرائیلی فوجیوں کا حملہ اور مسجد کی بے حرمتی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دردناک اور دل خراش مناظر ساری دنیا نے دیکھے۔ جن کا ضمیر زندہ تھا انہوں نے بلا امتیاز مذہب اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن نام نہاد سپر پاور امریکہ بہادر کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی تائید نے انہیں جمہوریت کے حمام میں ننگا کر کے بیچ چوراہے پر لا کھڑا کیا۔ اسرائیل فوج کی تازہ ترین شفافیت۔ محترم سامعین و ناظرین، اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر ابھی چند روز قبل جب چند فلسطینی مجاہدین نے اپنے جائز حقوق اور مقبوضہ سرزمین کی آزادی کے لیے از سر نو جدوجہد کا آغاز کیا اور اسرائیل کی چند فوجی تنصیبات اور افواج کو نشانہ بنایا، تو جمہوریت، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا نام نہاد علمبردار یہی امریکہ USA انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کے بجائے اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اسے ہر قسم کے فوجی تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور فلسطین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تک بلوا لیا، لیکن اجلاس بے نتیجہ رہنے کی وجہ سے فلسطین کے خلاف سرمایہ دارانہ ریاستوں، کیپٹلسٹ اسٹیٹس کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ البتہ اسرائیلی فوج نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فلسطین کے رہائشی علاقوں پر اندھادھند بمباری کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نہتے مردوں، عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا، مساجد کو شہید کیا، قرآن حکیم کی بے حرمتی کی، نیز امدادی کارروائیوں میں خلل ڈالا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو انہوں نے ملک بھر میں جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ اپنی جنگی طیاروں اور ٹینکوں
کو فلسطینی سرحدوں کی طرف روانہ کیا اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر ہر حال میں غزہ کی پٹی غزہ اسٹریپ کا جغرافیہ تبدیل کرنے کا اعلان کیا، اور اس سلسلے میں عملی اقدام کے طور پر متعدد رہائشی عمارتوں کو جہادی کا مرکز قرار دے کر جگہ جگہ بمباری کی اور ہر چیز ملیا میٹ کر ڈالی۔ اتنی سفاکیت اور جنگ کے عالمی اصول کے خلاف ورزی کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیمیں ٹس سے مس نہ ہوئی اور ان میں کوئی مذمت کے دو بول تک نہ بول سکا۔ غیروں سے کیا شکوہ، ہمارے اپنوں کا طرز عمل بھی ان سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ جس وقت اسرائیلی فوجی ہماری مسلمان عورتوں کی گریبان چاک کر رہے تھے، دن کے اجالے میں ان کی عزت و عصمت کا دامن تار تار کر رہے تھے، ہمارے بچوں کو زد و کوب کر رہے تھے، اس وقت انہیں اسرائیلی مظالم نظر نہیں آئے۔ اور آج جب چند فلسطینی مجاہدین نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انہیں اسلام کی پاور کی ایک جھلک دکھلائی ہے تو انہیں بھی انسانی حقوق کا سبق یاد آ گیا ہے، اور وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر فلسطینی مجاہدین کو انسانی حقوق کے احترام کا مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کیا ہمارے ضمیر مر چکے ہیں؟ محترم سامعین، یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین و کشمیر، مصر و شام اور لیبیا و عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی چیخیں پکار ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ محترم سامعین، آئے روز مسجد اقصی کی توہین و بے حرمتی اور ہماری فلسطینی و کشمیری ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں اور نوجوانوں کا بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں اور کشمیریوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذمتی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر متفقہ لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا، امت مسلمہ کی کما حق رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کشمیر و فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں؟ اور کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیاطین کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیاطین کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ صدر اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجے ظلم سے چھڑائے۔ اسلام کے نظریہ جہاد سے منہ موڑنے کا نقصان۔ محترم سامعین و ناظرین، امن کی باتیں بہت ہو گئی، اب ہمیں جہاد کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اس کی اہمیت و فضیلت سے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ دین اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دے رہے ہوں۔ بصورت دیگر یہی دین اسلام بدر و حنین کی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دین اسلام صرف امن شانتی کی رٹ لگانے سے پھیلتا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 17 غزوات میں بنفس نفیس شرکت نہ فرماتے۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہم نے جہاد سے منہ موڑا ہے، کفار و مشرکین کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ یقین جانیے آج آپ جہاد کا اعلان کر کے دیکھیں، دنیا بھر کے کفار و مشرکین پر لرزہ و ہیبت طاری ہو جائے گی، کشمیر و فلسطین آزاد ہوں گے، ان علاقوں میں امن قائم ہو جائے گا، اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بیٹھے عالمی دہشت گرد آپ پر دھونس جمانا بند کر دیں گے۔
مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں یہود و نصارہ اور استعماری قوتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کا دریا موجزن فرما، ہمیں جہاد کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کریں اور خوب شیئر کریں۔